السلام علیکم۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں بہت سے 2 نمبر کے یعنی کہ جیلی جیلی کہہ سکتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جیسے مفتی عبدالرحیم، یہ بھی ایک 2 نمبر ہی کہیں گے، اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تنخواہ عالم بھی لیتا ہے، مفتی بھی لیتا ہے، فاصل بھی لیتا ہے، قاری بھی لیتا ہے، محدث بھی لیتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا بھی نام لیتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر کیا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2 نمبر مفتی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے 2 نمبر مفتی، علماء، محدث کا ہی مثال دے سکتے ہیں کہ بھئی تنخواہ محدث بھی لیتے ہیں، مفسر لیتے ہیں، قاری لیتے ہیں، علماء لیتے ہیں، جو 2 نمبر ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر بات آتی ہے صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام بھی تنخواہ کو یعنی کہ مقرر کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے، جیسے کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں نا، ان کو یہ چیز تو یاد ہوتی ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے بھی تنخواہ رکھی تھی، کیونکہ یہ چیز اس لیے صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے 2 نمبر مولویوں کا، محدثوں کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، تبھی یہ صحابہ کرام کا نام لے کر اپنے لیے فائدہ بٹورتے ہیں۔ اگر یہ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے تنخواہ لی تھی، تنخواہ رکھی تھی، اپنے لوگوں کے لیے مقرر کی تھی، تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے شہنشاہ بن کر اپنی زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ غریبوں کا خیال کرتے تھے، وہ کچے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خود بہت امیر انسان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ان مولویوں، محدثوں، مفسروں، عالموں جیسی اپنی زندگی نہیں گزاری تھی۔ اگر کوئی ان کو دیکھے گا نا اس دور کا انسان، وہ بولے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی امیر انسان نہیں ہے، وہ تو بس لوگوں کا خیرات کرنے میں امیر انسان ہے، یعنی وہ خیرات کرنے کے معاملے میں امیر انسان ہے۔ اور یہ جو امیر بنے ہوئے ہیں نا، محدث، مولوی وغیرہ، یہ خود کھانے کے لیے امیر بنے ہوئے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے، صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے اگر صحابہ کرام کے ایسے کوئی بھی افعال کو، انبیاء کرام کے کسی بھی افعال کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایمان والے سمجھیں ان 2 نمبر مولویوں کا، محدثوں کو، کہ جو خود تجاروں میں گھومتے ہیں اور ان کے لیے صبح کے جو ناشتے ہوتے ہیں وہ انڈا، پراٹھے، پتہ نہیں کون کون سے ملائی وغیرہ سب چیز آتے ہیں، ان کے دوست آتے ہیں، وہ آپس میں ہکے بکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، ان کے گن مین ہوتے ہیں، سب عیش کرتے ہیں، خیرات یہ کرتے نہیں ہیں، ہے نا۔ دوسروں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن دوسروں کی کبھی مدد کر کے دیکھیں، نہیں، تعلیم دیں گے کہ بھئی اللہ کی خدمت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن خود نہیں کریں گے۔ ارے خود نہیں کریں گے، ان کا اپنا ذاتی معاملہ، اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، کتنی نہیں کرتا، لیکن مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ کیا خیرات کیا ہے انہوں نے؟ کوئی خیرات نہیں کرتے، کسی کا خیال نہیں کرتے، اور پھر بات رکھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بھئی ایک تنخواہ تو صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا، تو انہوں نے جس
کے لیے جس کام کے لیے مقرر کیا تھا وہ کام یہ کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے تو خدمت کے لیے کیا تھا. انہوں نے اپنی زندگی سمجھو میں آپ کو بات بتاؤں بالکل شرافت سے اپنی زندگی گزاری ہے. کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. خیرات کرتے تھے, صدقہ کرتے تھے اور لوگوں کا کہنا مانتے تھے, یعنی کہ لوگوں کا جو پریشانی وغیرہ ہوتا تھا وہ دور کرتے تھے. دین کی تعلیم فری میں دیتے تھے, ہے نا. تو انہوں نے جو کیا ہے نا, جو پیسہ وغیرہ جمع کرتے ہیں وہ انہوں نے دین کے لیے کیا ہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا. اور اس دور کے جو محدث ہوتے ہیں, مولوی ہوتے ہیں, مفسر ہوتے ہیں, جو 2 نمبر ہوتے ہیں, یہ تو اپنے یہ تو سمجھتے ہیں اگر ہمارے کو گاڑی نہ ملے تو ہم تو مولوی نہ بنے, ہمارے کو پیسہ نہ ملے تو ہم مولوی نہ بنے, ہم تو قاری بھی نہیں بنیں گے. تو یہ جو قاری بنتے ہیں یہ پیسوں کے لیے بنتے ہیں, یہ حرام ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں. اگر کوئی ایسے لوگوں کی تابع داری کرتے ہیں تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اپنے ایمان کو بچائیں, ایسے لوگوں کے شر سے بچیں کہ جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ قاری ہے, مولوی ہے, محدث ہے, عالم ہے, آپ یہ دیکھیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا اس دور کا بھی ولی ہوگا نا, آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے درباروں میں ولی ہوتے ہیں, جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے زندگی نہیں گزارتے کہ پجاروں میں گھومیں گے اور کہ خیرات نہیں کریں گے اور کسی کا پریشانی دور نہیں کریں گے, ہے نا. یہ تو حکومتوں سے تعلق رکھتے ہیں, حکومتوں میں ملتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے کام دیکھو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہوتے ہیں نا گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو, عوام کو, صحابہ کرام کے نام سے, انبیاء کرام کے نام سے, تو ان کی طرح کام بھی تو کرو نا. ان کی طرح کام نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے جو پیسہ کیا, یہ جو ان کو اپنے مفاد میں لگتا ہے نا, اس چیز میں یہ حوالہ دیتے ہیں صحابہ کرام کا, انبیاء کرام کا, تاکہ یہ اپنا فائدہ اٹھائیں, لوگوں کو مطمئن کر سکیں اپنے فائدے کے لیے. تو یہ میں آپ کو بات بتاؤں, ایسے گمراہی سے بچنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم.